میں ان کا نچوڑتا تو تین چیزوں میں سے تین چیزوں کو اگر انسان لازمی پکڑ لے. مثلاً سب سے زیادہ فضائل اور رزق کے ساتھ بات آئی ہے تسبیح کی. حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو تسبیح کی وجہ سے رزق ملتا ہے. پہلی بات ہوگی تسبیح. دوسری بات یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. توبہ تم کرو, استغفر اللہ تم پڑھو, رزق اللہ دے گا. بارشیں تمہاری مرضی سے ہوں گی, بیٹے تمہاری مرضی سے ہوں گے, تمہارے گھروں کو ڈیکوریٹ اللہ کرے گا, نہریں اللہ چلائے گا. ایک استغفار کے باپ کی اتنی فضائل ہیں. تو بنیادی طور پہ تسبیح اور استغفر اللہ رزق کو کھینچ کے لاتے ہیں. اور تیسری چیز ہے درود پاک. میں ان کا نچوڑتا تو تین چیزوں میں سے تین چیزوں کو اگر انسان لازمی پکڑ لے. مثلاً سب سے زیادہ فضائل اور رزق کے ساتھ بات آئی ہے تسبیح کی. حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو تسبیح کی وجہ سے رزق ملتا ہے. پہلی بات ہوگی تسبیح. دوسری بات یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. توبہ تم کرو, استغفر اللہ تم پڑھو, رزق اللہ دے گا. بارشیں تمہاری مرضی سے ہوں گی, بیٹے تمہاری مرضی سے ہوں گے, تمہارے گھروں کو ڈیکوریٹ اللہ کرے گا, نہریں اللہ چلائے گا. ایک استغفار کے باپ کی اتنی فضائل ہیں. تو بنیادی طور پہ تسبیح اور استغفر اللہ رزق کو کھینچ کے لاتے ہیں. اور تیسری چیز ہے درود پاک.